سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفی سلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا ماوانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ نماز عصر پڑھنی ہے علی مشکل کشا بولے، نماز عصر پڑھنی ہے علی مشکل کشا بولے، میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو اچھا ہے، میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو اچھا ہے۔ اور درود پاک سرکار دو عالم پر جو پڑھتا ہے، درود پاک سرکار دو عالم پر جو پڑھتا ہے، وہابی نجدیو تم سے تو وہ کنکر بھی اچھا ہے، میرے سرکار گر سورج نکل جائے تو اچھا ہے۔ اور جہاں پہ جا کے بیٹھی اونٹنی محبوب داور کی، جہاں پہ جا کے بیٹھی اونٹنی محبوب داور کی، ابو ایوب انصاری کا وہ گھر کتنا اچھا ہے، محمد کہتے کہتے دم نکل جائے تو اچھا ہے۔ اور آخری شعر، نبی کی نعت پڑھنے کا شرف حاصل ہے احمد کو، خدا کے فضل سے میرا
مقدر کتنا اچھا ہے یہ دل عشق نبی میں گر مچل جائے تو اچھا ہے۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مسجد تعمیر کرنے کی فضیلت کے حوالے سے پچھلے 2 جمعہ سے گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدہا، فرماتے ہیں کہ روئے زمین پر سب سے اچھی جگہ مسجد ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ أَسْوَاقُهَا، اور روئے زمین پر سب سے بری جگہ بازار ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مومن مسجد میں اس طرح رہتا ہے جیسے مچھلی پانی میں، یعنی مومن کو سکون حاصل ہوتا ہے مسجد میں، مومن کو مزہ آتا ہے اللہ کے گھر میں۔ جس طریقے سے مچھلی کو سکون حاصل ہوتا ہے پانی میں، اور اگر مچھلی کو پانی سے باہر نکال دو تو تڑپتی ہے، اللہ کے رسول نے ایک مثال دے کر کے سمجھایا کہ مومن کی مثال بھی ایسی ہی ہے کہ وہ مسجد سے محبت کرتا ہے اور مسجد میں رہ کر اسے سکون حاصل ہوتا ہے۔ حضرات محترم، مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں اور اللہ کے گھر کی تعمیر اور حفاظت ایمان والے کرتے ہیں۔ آپ نے علماء اکرام سے مسجدوں کی تعمیر اور فضیلت کے حوالے سے بہت ساری باتیں سنی۔ انشاءاللہ الرحمن اپنا یہ موضوع جو 2 جمعہ سے کنٹینیو ہے، انشاءاللہ الرحمن آگے بھی گفتگو اللہ نے چاہا تو ہوتی رہیں گی۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آج کے اس دور میں، جیسا کہ پچھلے جمعہ کو میں نے کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم و اسماعیل سے عہد لیا کہ میرے گھر کی پاکی کا، صفائی کا خیال رکھنا، پاک صاف رکھنا، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں، سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ تو آج کے دور میں سب سے جو بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو رجحان ہے مسجدوں کے حوالے سے بہت ہی کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے کئی اسباب، کئی کارن ہو سکتے ہیں، اور یہ چیزیں، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، جانتے ہیں ہم لوگ بہت ساری چیزیں ہمارے نگاہوں کے، نظروں کے سامنے ہوتی ہیں مگر ہم اس کو اندیکھی، انسنا کر دیتے ہیں۔ ہم نے بارہا علماء اکرام سے سنا ہے کہ جو با جماعت 40 نمازیں پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تکبیر اولیٰ کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے بھی اور نفاق سے بھی دوری فرما دیتا ہے، یعنی وہ نفاق سے بھی اور جہنم سے بھی بری ہو جاتا ہے۔ ہم نے اور بھی بہت ساری باتیں، فضیلتیں نماز کے حوالے سے، مسجد میں آنے کے حوالے سے، ہم نے اس جمعہ کے حوالے سے سنا ہے کہ جمعہ کے دن جو پہلے آئے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، جو بعد میں آئے گائے، پھر بکری، پھر انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ سن رکھے ہیں، مگر اس کے باوجود ہمارا جو مسجد سے ایک لگاؤ ہے، جو مسجد سے ایک لگاؤ ہے، جو مسجد کا ایک رجحان ہے، اس سے ہم کوسوں دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک نمبر پر یہ ہوتی ہے کہ خوف خدا سے ہمارا سینہ لبریز نہیں ہے۔
اللہ اس کے رسول کے فرامین سے ہم اور آپ دور ہٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ حالات حاضرہ اور یہ رنگ رلیاں، یہ رنگین دنیا اور یہ رنگین دنیا کے مناظر اور اس کے ساتھ چلنے کا جو ہمارا اور آپ کا اور آج کی جنریشن کا جو مطالبہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اور انہی ساری چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم جو اصل چیزیں ہیں اس سے ہم اور آپ دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو چیزیں اصل سے یا تو ریلیٹڈ ہیں یا تو فروع ہیں، ان چیزوں پر ہمارا رجحان زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایگزامپل مثال کے طور پر کہ فرائض و واجبات پر ہمارا عمل بہت ہی کم ہوتا چلا جا رہا ہے، فرائض و واجبات و سنت پر ہمارا عمل بہت کم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور جو چیزیں مستحب ہیں یا جو چیزوں کے تعلق سے ان چیزوں کے بعد ان چیزوں کی ضرورت ہے، ان چیزوں کو ہم لوگ اول نمبر پر لا کر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو چیزیں اصل ہے، جو اول نمبر پر ہے، وہ چیزیں پھر پیچھے پیچھے بیک ٹو بیک ہوتے نظر آتی ہیں۔ اور اس کی کئی مثالیں آپ کے نگاہوں کے سامنے آج دیکھیں ہم لوگ عرس کے حوالے سے، جلوس کے حوالے سے، دیگر جلسے جلوس کے حوالے سے اور دیگر چیزوں کے حوالے سے ہمارا جو معاملہ ہے اتنا پختہ ہو چکا ہے کہ جو چیز اصل ہے اس سے ہماری قوم، ہماری نوجوان نسلیں اس لیے دور ہوتے چلے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اس پر بھی جو ہے آگے گفتگو ہوں گی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ آج کے دور میں کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ آج کے دور میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہم مسجدوں کے حوالے سے اگر کبھی گفتگو کریں تو بات ہوتی ہے کہ بھئی مسجد میں یہ کام کرنا ہے، چلو ہماری طرف سے یہ پیسہ ہے، آج مسجد میں یہ کام ہے، چلو ہماری طرف سے یہ چیزیں ہیں، ہے نا؟ مسجد کو چمکانا ہے، سجانا ہے، سنوارنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اور آپ کرتے ہیں نا؟ کیوں کرتے ہیں؟ کہ بھائی اس میں ثواب ہے، اس میں فائدہ ہے۔ لیکن جس مسجد کے لیے ہم اپنا پیسہ لگاتے ہیں، اسی مسجد کے آداب اور اسی مسجد کے احکام سے ہم اور آپ نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا کہ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، ہے نا؟ آج ہمارا نظریہ کیا ہو گیا کہ ہم مسجد کو صرف سجانے، سنوارنے، چمکانے، ان چیزوں میں ہم لگ گئے ہیں تاکہ کوئی باہر کا آدمی آئے تو دیکھ کر یہ کہے کہ بھئی فلاں گاؤں کی فلاں محلے کی جو مسجد ہے بڑی عالی شان ہے یار، بڑی خوبصورت ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے ماحول وہاں کا کہ اس طریقے سے سجایا گیا ہے نا؟ لیکن وہی انسان جب مسجد میں آتا ہے اور ماحول کو دیکھتا ہے تو پھر وہی انسان یہی کہنے پر مجبور ہو جاتا کہ یار وہاں کا جو ماحول ہے وہ ماحول صحیح نہیں ہے۔ ایک ایگزامپل دے کر کے میں آگے بات بڑھاؤں گا انشاءاللہ، جو اپنی موضوع ہے اس پر آنا ہے مجھے کہ آپ غیر قوموں کا طریقہ دیکھیں، آپ غیر قوموں کا طریقہ، وہ لوگ کچھ نہیں ہیں، ان کو احساسات کے حوالے سے، انہیں صحیح معاملات کے حوالے سے کچھ خبر نہیں ہے، مگر ان کے یہاں کی ڈسپلن ہے کہ وہاں وہ لوگ جب بھی اپنے عبادت گاہوں پہ جاتے ہیں تو ڈسپلن کے ساتھ جاتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ کہ ہم جب مسجد میں آتے ہیں تو چپل ایک ادھر پھینکتے ہیں، ایک ادھر پھینک کر کے بھاگ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ مسجدوں میں آتے ہیں تو دنیاوی باتوں میں شور و غوغا میں مصروف ہو جاتے ہیں، مسجدوں میں آئے ہیں تو ٹیکا لگا کے آرام سے بیٹھے کہ بھئی ہم یہاں اللہ کی عبادت کرنے کے نہیں، ہم تو یہاں آرام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مسجدوں کو ایسا سمجھا ہے کہ اپنا گھر سمجھ کے رکھا ہے ہم لوگوں نے۔ مسجد کے آداب اور مسجد کے احکام سے ہم اور آپ نابلد ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج صرف اور صرف سجانے سنوارنے میں ان چیزوں میں لگ گئے۔ اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ کیا معلوم ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارا اور آپ کا دل پاک و صاف نہیں ہو پا رہا ہے، ہمارا اور آپ کا دل پاک و صاف نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر دل پاک اور صاف ہو جائے نا تو مسجد میں آنے کے بعد وہ نماز پڑھے گا، ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، عبادت کرے گا، دنیاوی باتوں میں مصروف نہیں رہے گا۔
جس طریقے سے ہم اور آپ مسجد کو چمکا رہے ہیں, مسجد کی پاکی کا, صفائی کا خیال کر رہے ہیں, کاش کہ ہم اور آپ اسی طریقے سے اپنے دل کو پاک رکھتے, اسی طریقے سے اپنے دل کو صاف رکھتے, اپنے دل کی پاکی کا, صفائی کا خیال کرتے, تو خدا کی قسم ہمارا ایمان بھی مضبوط اور مستحکم ہوتا, اور مسجد میں آنے کے بعد ہم دنیاوی باتوں میں کبھی بھی مصروف نہیں رہتے. وہ مولانا روم نے کہا تھا کہ کعبہ بنائے خلیل اطہر است و دل گزرگاہ رب جلیل است. فرماتے ہیں کہ یہ جو کعبہ ہے, جو مکہ مکرمہ خانہ کعبہ جو ہے نا, جو گھر ہے, فرماتے ہیں کہ کعبہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک مکان, ایک گھر ہے, ایک تعمیر ہے نا, ایک عمارت ہے. کعبہ جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا ایک عمارت ہے, اور یہ دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی گزرگاہ کا نام ہے. اس لیے فرمایا قلوب المؤمنون عرش اللہ, کہ مومن کا دل جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کا عرش ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل پر نظر فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کے دل پر نظر فرماتا ہے. جب آپ کے دل پر اللہ نظر فرماتا ہے تو آپ کا دل پاک ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, آپ کا دل صاف ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. آپ کا دل, ہمارا دل کیسا ہونا چاہیے؟ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ مسجد کے نل لگے ہوئے, نل لگے ہوئے ہیں, کہیں نہ کہیں اس کی ٹانکی تو ہے, کہیں نہ کہیں اس کی ٹانکی تو ہے, کیونکہ ٹانکی میں پانی جمع ہوتا ہے, پھر وہی پانی سارے نل میں آتا ہے. اگر ٹانکی میں پانی صاف نہ ہو, جو بھی نل کھولو گے پانی گندا ہی آئے گا. اگر ٹانکی میں پانی صاف نہ ہو, جو بھی نل کھولے آپ, پانی گندا ہی آئے گا. اور اگر ٹانکی میں پانی صاف ہے, جو بھی نل کھولو تو پانی صاف آئے گا. یہ دل جو ہے نا ایک ٹانکی کی مثل ہے, یہ دل جو ہے نا ایک ٹانکی کی مثل ہے. یہ ہاتھ ایک نل ہے, پاؤں ایک نل ہے, زبان ایک نل ہے, آنکھ, ناک, کان یہ نل ہے. اگر یہ دل صاف ہوگا تو ہاتھ بھی صحیح والا کام کرے گا. اگر یہ دل صاف ہوگا تو یہ پاؤں کبھی بھی حرام کاری کی طرف نظر نہیں, جو ہے حرام کاری کی طرف نہیں جائیں گے. یہ آنکھ ہے, یہ زبان, یہ کان, حرام کام, حرام چیز دیکھنا, حرام کی طرف نظر کرنا, حرام سننا, حرام بکنا, حرام خوری کرنا, کسی کے تعلق سے غلط گمان کرنا, غلط بیانی کرنا, یہ زبان کبھی, یہ آنکھ یہ نہ کبھی نہیں کریں گے. ہمارے دل, یہ جو دل ہے نا, دل بغض سے, حسد سے, کینہ سے, جلن سے, کپٹ سے, خرافات سے, زبان جھوٹ سے, کان برا سننے سے, غیبت کرنے سے, زبان, یہ ساری چیزیں بھری پڑی ہے. یہ دل پاک و صاف نہیں ہے. اگر دل پاک ہو تو کبھی بھی بندے مومن حرام کام, ڈی جے کی طرف ہاتھ پاؤں کبھی نہیں بڑھائے گا, ناچنے کی طرف کبھی بھی نہیں جائے گا. دل پاک نہیں ہے اس لیے ہاتھ حرام کام کر رہے ہیں. دل صاف نہیں ہے اس لیے پاؤں حرام کی طرف جا رہے ہیں. دل صاف نہیں ہے اس لیے کان حرام سننا چاہتے ہیں. دل صاف نہیں ہے اس لیے زبان غلط بولنا چاہتی ہے. حضور نے فرمایا نا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے, آگاہ خبردار سن لو, اگر وہ صاف ہے تو پورا وجود پاک ہے, اگر وہ پاک نہیں تو پھر پورا وجود پاک نہیں. حضور فرماتے وہ کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں وہ تمہارا دل ہے. آج مسجد کے حوالے سے بھی, آج مسجد کے حوالے سے بھی ہمارا حال دیکھیں آپ. میں نے پچھلے جمعہ کو کہا, آج کچھ لوگوں کا معاملہ یہ ہے, فلاں جگہ مجھے لگا دو بھائی, وہاں کی پوزیشن مجھے مل جائے, فلاں جگہ کی پوزیشن مجھے مل جائے, میں یہاں بھی ہوں, وہاں بھی ہوں, فلاں جگہ ہوں, ہر جگہ میرا نام ہے, مگر کام 0 سننا ہے. بس ایک شہرت, ایک نام, ایک لیبل, ایک چرچا کہ بھائی میں فلاں جگہ ہوں, فلاں پوزیشن میں ہوں. یہ ہو رہا ہے ہمارا اور آپ کا حال آج ہی ہو رہا ہے.
کام کچھ نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دل صاف نہیں ہے، دل پاک نہیں ہے۔ اگر دل پاک ہوگا، اگر دل پاک ہوگا تو وہ انسان کام کرے گا کہ یہ خدا کا گھر ہے، مجھے یہ پوزیشن دیا گیا ہے تو میں یہ پوزیشن کے مطابق کام کروں، یہ مدرسہ ہے، رسول کا گھر ہے، مجھے یہ پوزیشن ملی ہے تو میں یہ پوزیشن کے مطابق کام کروں، یہ فلاں سنستھا ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ قوم کی رہبری کے لیے مجھے چنا گیا ہے تو میں ویسا ہی کام کروں جس کام کے لیے مجھے چنا گیا ہے۔ کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ کچھ لوگ ہیں ماشاءاللہ جو دل جمعی کے ساتھ کام کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں جو نام و نمود کے لیے بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا دل صاف ہے، ان کا دل صاف نہیں ہے۔ اور اگر دل صاف نہیں ہے، تم 1000 سجدے کر لو، تم کامیابی کی منزل پر کبھی قدم نہیں رکھ سکتے۔ اگر دل پاک نہیں ہے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ کامیاب ہونے کے لیے سب سے پہلے دل کو صاف کرنا پڑتا ہے، قدورت سے، نام و نمود سے، دکھاوے سے، ریا سے، تکبر سے، انا سے، گھمنڈ سے۔ جب تک ان چیزوں سے دل صاف نہیں ہوگا، تم کتنا بڑا لیبل لگا کے بیٹھ جاؤ بابا، تم قوم کی نظروں میں کبھی بھی ممتاز نہیں ہو سکتے، اور جب قوم کی نظروں میں نہیں ہو سکتے تو اللہ کی بارگاہ میں کہاں سے تم کامیاب ہو پاؤ گے؟ اب جانتے ہیں، ایک مثال اب سمجھاؤں میں کہ ایک گاؤں میں کچھ لوگ آئے، اس گاؤں کے کنویں میں ایک کتا گر کر مر گیا۔ کچھ لوگ آئے، مفتی صاحب کا حضرت فتوا دیجئے کیا کرا جائے، بتا دیجئے کہ گاؤں کے جو ہے کنویں میں کتا گر گیا ہے۔ موسیٰ نے کہا کہ بھائی ایک کام کرو، چوہا گر جائے تو اتنے بالٹی، بلی گر جائے تو اتنے بالٹی، کتا گرا ہے پورا پانی نکال کر باہر پھینک دو، ہے نا؟ گاؤں والے گئے اور جا کر کے پورا پانی باہر نکال کے پھینک دیا۔ کچھ دن کے بعد اس کنویں پانی پھر سے جم گیا۔ جب جم گیا، پانی اوپر آیا، تو جب پانی نکالا تو پھر اس میں کتے کے بال وغیرہ موجود تھے۔ دوڑے دوڑے پھر حضرت کی بارگاہ میں آئے کہ حضرت پھر تو کتے کے بال وغیرہ موجود نظر آ رہے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ کتا جو اس میں گرا تھا، تم نے اس کو نکال کر باہر پھینکا تھا؟ تو اس نے کہا حضور نے آپ نے کتے کو کہاں نکالنے کے لیے کہا تھا؟ آپ تو پانی نکالنے کے لیے کہا تھا، کتا نکالنے کے لیے نہیں کہا تھا، تو ہم نے پانی نکالا ہے، کتا نہیں۔ حضرت نے فرمایا نادان، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا جو چیز نجس ہے اس میں پہلے اس کو نکال کر باہر پھینکو، پھر کنویں کا پانی پورا باہر نکال کر پھینکو، اب تمہارا کنواں پاک ہے، صاف ہے۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے، یہی حال ہمارے دل کا ہے، دل میں نجاست بھری ہوئی ہے۔ اگر آنکھیں بے حیائی پر اتر آئی ہے تو اس میں قصور دل کا ہے کہ دل میں خباثت بھری پڑی ہے، دل میں نجاست بھری پڑی ہے۔ اگر ہاتھ غلط کام کر رہے ہیں تو اس دل میں بے حیائی، اس دل میں نجاست ہے، اس دل میں گندگی ہے۔ اگر تم صحیح کام نہیں کر پا رہے ہو تو تمہارے دل میں گندگی ہے، نجاست ہے۔ جب تک تمہارا دل نجس چیزوں سے پاک نہیں ہوگا، تمہارا وجود بھی پاک نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلے دل کی پاکی کا، صفائی کا خیال کرو۔ دل پاک ہوگا تو ہاتھ بھی صحیح کام کرنے لگے گا، دل پاک ہوگا تو پاؤں بھی حرام طرف جانے سے اپنے آپ کو روک لے گا، دل پاک ہوگا تو زبان بھی حرام چیزوں کو سننے سے، جو کان بھی زبان چیزوں کو سننے سے جو ہے محفوظ ہو جائیں گی۔ دل صاف ہوگا، پاک ہوگا تو زبان بھی گندی بولی بولنے سے، کسی کی غیبت کرنے سے، کسی کی چغلی کرنے سے، کسی کے تعلق سے غلط بات بکنے سے زبان بھی محفوظ ہوتی نظر آئے گی۔ اس لیے اگر تمہارا وجود غلط طرف جا رہا ہے تو سب سے پہلے اپنے دل کی صفائی کا خیال کرو۔ مگر ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ آج اگر ہم کو عہدہ مل جائے، بڑی کوئی پوزیشن مل جائے، بڑا کوئی مقام مل جائے، تو اب ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ اب یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرنے سے ہم کتراتے ہیں کہ ہماری انسلٹی ہو جائے گی، ہے نا، ہماری بےزتی ہو جائے گی۔ بھائی ہم یہ چھوٹے موٹے کام کریں گے تو دنیا والے مجھے کیا کہیں گے،
اتنے بڑے آدمی ہو کر کے تم یہ کام کرو گے تو کیا ہو جائے گا؟ آج ہمارا حال ہی ہو گیا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں، اللہ اکبر، مصر کے ایک بہت بڑے بزرگ ولی گزرے ہیں جن کا نام شاہ والی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے. بہت بڑے عالم دین ہیں اور جن کے بڑے بڑے علماء جن کے شاگرد ہیں. یوں سمجھ لیجئے کہ عرب کے سب سے بڑے عالم دین اور عرفات کے میدان میں جن کو بلا کر ایوارڈ سے نوازا گیا وہ شخصیت، ان کا عالم یہ تھا کہ روزانہ رات کو 12 بجے، وقت کے بڑے عالم ہیں، وقت کے بڑے عالم ہیں، ہزاروں شاگرد ہیں، رات کو 12 بجے کے قریب اپنے ڈرائیور کو لیتے، گاڑی میں بیٹھتے، ڈرائیور کے ساتھ مسجد میں جاتے ہیں. ڈرائیور سے کہتے کہ تم یہیں رکو، میں ابھی آتا ہوں. ڈرائیور گاڑی لے کے باہر رکتا، اندر جاتے، 1-2 گھنٹے کے بعد واپس آتے، پھر اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے. روزانہ کا ان کا یہی معمول رہا. ان کے انتقال کے بعد ایک بار ان کے ڈرائیور کی مسجد کے خادم سے ملاقات ہوئی. مسجد کے خادم سے ملاقات ہو گئی. جب مسجد کے خادم سے ملاقات ہوئی تو ڈرائیور نے کہا کہ میں روزانہ حضرت کو یہاں لاتا تھا، ہمارے حضرت نماز پڑھتے تھے، تلاوت کرتے تھے، آپ تو خادم ہیں، آپ نے کبھی نہ کبھی تو دیکھا ہوگا ہمارے حضرت کو نماز پڑھتے ہوئے، کیونکہ میں تو باہر رہتا تھا، آپ نے دیکھا ہوگا. جب اتنا سنا تو مسجد کے خادم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. انہوں نے کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے حضرت جب مسجد کے اندر آتے تھے تو نماز پڑھتے تھے، ذکر اذکار بس انہی کاموں میں رہتے تھے؟ کہا میں تو یہ سمجھتا کہ حضرت نماز پڑھنے کے لیے آتے ہوں گے. کہا نہیں، سنو میں آج آپ کو بتاتا ہوں، یہ راز کی بات ہے. آج ان کا انتقال ہو گیا ہے تو اب بتا رہا ہوں، سنو. بات یہ ہے کہ وہ روزانہ رات میں جب آتے تو آنے کے بعد مسجد کے طہار خانے میں چلے جاتے اور طہار خانے میں جانے کے بعد اپنے ہاتھوں سے طہار خانے کو صاف کرتے، اپنے ہاتھوں سے طہار خانے کو صاف کرتے، غلاظت کو صاف کرتے، طہار خانے کو دھوتے، مسجد کو صاف کرتے، مسجد کی پاکی صفائی کا خیال کرتے. سارا کچھ سجانے سنوارنے کے بعد، صاف کرنے کے بعد 1-2 گھنٹے میں سارا کچھ صاف ہو جاتا تھا. اس کے بعد اپنے گھر کو روا دوا ہوتے. اب سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچو، وقت کا بڑا عالم دین جن کے ہزاروں شاگرد جو عرب کے بڑے عالم ہیں، وہ رات کو اٹھ کر جا کر کے مسجد کے طہار خانے وہ نجاستوں کو صاف کرتے ہیں. اور آج ہمارا حال کہ بھائی ہم سے یہ کام ہو جائے گا، یہ کام ہم کر لیں گے، کسی کی جوتی کو صحیح کر دیں گے تو ہماری بےعزتی نہیں ہو جائے گی. آج اسی گھمنڈ نے، اسی انا نے، اسی تکبر نے ہمیں تباہ و برباد کر ڈالا ہے. میں نے کہا نا، حضور کے حدیث سرکار نے فرمایا قلوب المؤمنون عرش اللہ، یہ جو مومن کا دل ہے یہ عرش الہی ہے. اللہ اس دل پر نظر فرماتا ہے. تو دل اگر صاف رکھو گے تو تمہیں یہ کام کرنے میں کبھی بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں ہوگی. اور اگر دل میں گندگی بھری ہو کہ میری بے عزتی ہو جائے گی، دل میں اگر تکبر ہو کہ میری انسلٹی ہو جائے گی، تو پھر بابا تمہارا یہ ذمہ دارانہ رویہ اور تمہارا یہ ایک محض ایک منصب اور ایک مقام، یہ ساری کی ساری چیزیں دھری کی دھری رہ جائیں گی. نہ تم یہاں کامیاب ہو سکتے اور نہ وہاں کامیاب ہوتے نظر آؤ گے. اس لیے چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ خواص ہو، چاہے وہ مقتدی ہو، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ٹرسٹی ہو، کوئی بھی ہو، جب تک تم مسجد کو اللہ کا گھر سمجھ کر کے اس کی خدمت نہیں کرو گے، تم کامیاب ہوتے نظر نہیں آؤ گے. تم کامیاب ہوتے نظر نہیں آؤ گے، چاہے وہ کوئی ہو. آج یہ بھی ایک شوشہ چل رہا ہے، کچھ لوگ سوشل میڈیا پر بات پھیلا رہے ہیں، ان کی باتیں ہم تک آ رہی دور و دراز سے آتی ہیں، ڈائریکٹلی نہیں آتی. ڈائریکٹلی آئیں گے تو بابا منہ کی کھائیں گے.
بولے مسجد میں امام صاحب کا لوگوں کا کام رہتا ہے صرف کیا کرنا؟ برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، جھوٹ سود خوری سے بچانا، وہ اور نہ جانے کیا کیا بولے۔ میں نے کہا تو جھوٹ بولتا ہے اس کے بارے میں نہیں بولنا امام صاحب؟ ہاں، وہابی کے ساتھ چپکا رہتا اس کے بارے میں امام صاحب کی اصلاح نہیں ہے؟ خالی غیبت کی، خالی حرام کام کی، تجھے لگ رہا ہے کہ تیرا پیسہ حلال کا ہے تو دوسرے پر تانا زنی کہ امام صاحب حرام کاری کے بارے بولے۔ امام صاحب تو حرام کاری کے بارے بولتے ہی ہیں، سود کے بارے بولتے ہیں، جوا کے بارے بولتے ہیں، حرام کاری کے بارے بولتے ہیں، جھوٹ کے بارے بولتے ہیں، غیبت کے بارے بولتے ہیں۔ یہ ساری چیزوں کے بارے امام نہیں بولے گا تو کون بولے گا؟ امام کی ذمہ داری ہے، تیری بھی تو ذمہ داری ہے کہ کم سے کم امام کی بات کو اپنے کان سے سن اور دل میں جگہ دے۔ جب تو حرام کاری کرتا ہے، وہابیوں کے ساتھ کھاتا ہے، یہ حرام نہیں ہے بھائی، یہ حرام نہیں ہے۔ وہابیوں کے صفوں میں گھس کر کے وہابی بن جانا اور سنیوں میں آ کر کے دوگلا پن کر کے سنی بن جانا، یہ حرام نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے، یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ فریب نہیں ہے۔ تو ایسی باتیں کچھ لوگ اڑاتے گئے، تو ایسی باتیں دور سے ہمارے پاس آتی، قریب سے نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ جو میں نے کہا، دل صاف نہیں ہے، دل صاف نہیں ہے۔ وہ کہا، فرمایا گیا کہ اعلیٰ سرکار نے فرمایا نا، اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ تو پہلے دل تو صاف کر، دل کو پاک کر، یہ دل آماج گاہ رسول ہے، اس دل میں نبی کی محبت کو بسا۔ لوگ کہتے ہیں، آخری بات، لوگ کہتے ہیں، بات میری رہ گئی مسجد کے حوالے سے، بہت ساری باتیں کرنی تھی، انشاءاللہ اگلے جمعے کو استقبال رمضان کے حوالے سے بھی بات کرنی ہے، اور الحمدللہ ہم لوگوں نے، نوجوانوں نے مل کر کے اس بار جو ہے 3 روزہ جشن استقبال رمضان پروگرام ہم نے رکھا ہے الحمدللہ۔ مفتی وسیع صاحب قبلہ جو ہے تشریف لائیں گے، 22 تاریخ کو ہمارے خواجہ مسجد میں ہے، 24 تاریخ کو نگینہ مسجد میں ہے، اور 26 تاریخ کو مدینہ مسجد میں ہے پروگرام۔ رمضان کیسے گزاریں، رمضان کا احترام کیسے کریں، رمضان میں روزے اور تراویح کے مسائل، اور رمضان میں سوشل میڈیا کا استعمال کیسے کریں، ان ٹاپک پر، موضوعات پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ ضرور بالضرور تشریف لائیے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کے تعلق گفتگو تو کرنی ہی ہے، مگر بات یہاں پر آ گئی تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بس آخری بات، تاکہ ہمارے ذہن اور آپ کے ذہن بالکل صاف ہو جائے۔ جو لوگ خالی اصلاح 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 کی بات کرتے ہیں، امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، کون؟ 4 امام جن کی تقلید آج پوری دنیا کرتی ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام ادریس بن شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام احمد بن حنبل اور امام مالک۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ وہ بدترین لوگ ہیں جو حضور کی عظمت کے لیے حدیثیں یا پھر کوئی دلیل تلاش کرتے نظر آتے ہیں کہ بھائی حضور کی عظمت کو کیسے گھٹایا جائے، اس کے تعلق سے کوئی دلیل یا کوئی حدیث یا کوئی موقع ہمیں مل جائے تاکہ نبی کی عظمت کو گھٹائے۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بات نہیں ہے، کل کو کوئی یہ کہے گا اعلیٰ حضرت کی کتاب میں لکھا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہے، یہ وہ فرماتے ہیں جو آج سے کئی 100 سال پہلے کے بزرگ ہیں، جن کی تقلید آج ہندوستان میں بھی کی جاتی ہے اور دیگر ممالک میں بھی شافعی لوگ جو ان کی تقلید کرتے، وہ فرماتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں جو نبی کی عظمت کو گھٹانے کے لیے حدیث یا کوئی دلیل تلاش کرتے ہو، بدترین لوگ ہیں۔ تم تلاش کرتے ہو حدیثیں، تم تلاش کرتے ہو کوئی ایسی دلیل کہ نبی کی عظمت کو گھٹایا جائے، ہم نہیں کہتے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بعد خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر، اگر اللہ کے پاک کائنات میں کسی کا مقام مرتبہ ہے تو مصطفیٰ کریم کی ذات ہے۔ اب بتاؤ ایسے بدترین لوگوں سے رشتہ داری کرو گے، دوستی کرو گے بدترین لوگ سے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ میرے امام اعلیٰ حضرت نہیں فرماتے ہیں، یہ وہ فرماتے ہیں جن کے کروڑوں مقلد آج پوری دنیا میں موجود ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں وہ بدترین لوگ ہیں۔ کون ایسا عقل رکھنے والا انسان ہے جو بدترین لوگوں سے دوستی کرے گا؟ آج تو سب کو کہتے ہیں سوسائٹی میں میری دوستی اس سے ہو جائے
جو سب سے اچھا ہے، تجربہ کار ہے، صلاحیت دار ہے، اچھا ہے، بڑا ہے، رسوخ والا ہے، پیسے والا ہے، اس سے دوستی ہو جائے، ایسا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی اسی دماغ پر زور دے کر کے دیکھو، جو لوگ بدترین ہے اس سے اگر دوستی کرو گے تو تمہارا دماغ گھاس چرنے تو نہیں چلا گیا کہیں؟ اپنے دماغ اور دل کا بھی خیال کرو، ٹھیک ہے نا؟ آخری ایک بات اور یاد آ گئی مسجد کے حوالے سے، وہ یہ کہ جس طریقے سے میں نے کہا بدترین لوگوں سے دوستی کوئی نہیں کرے گا، اسی طریقے جو اچھے لوگ ہیں ان سے دوستی کرنے کے سبھی قائل ہیں۔ یہ جو مسجد ہے نا، اللہ کے رسول فرماتے کنز الاموال کی حدیث سے پاک ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا، اے میرے فرشتوں میرے پڑوسیوں کو لے کر کے آؤ، اے میرے فرشتوں میرے پڑوسیوں کو لے کر کے آؤ۔ فرشتے عرض کریں گے مولا تیرے پڑوسی کون ہے؟ اللہ فرمائے گا جو مسجد سے محبت کرتے ہیں وہ میرے پڑوسی ہیں، جو میرے گھر میں نماز کے لیے آتے ہیں وہ میرے پڑوسی ہیں۔ اب بتاؤ جب تم دنیا میں رہ کر کے کسی عہدے دار سے دوستی کے قائل ہو تو اللہ ان کو اپنا پڑوسی کہہ رہا ہے، جو مسجد میں آ کر کے اپنے سر کو جھکا لیتا ہے، تو بتاؤ کہ ہمارا دماغ اور دل یہی تو کہتا ہوگا کہ چلو اللہ کے پڑوس میں چلے جائے، اللہ کا پڑوسی بن جائے۔ اللہ کا پڑوسی کون ہے؟ جو مسجد سے محبت کرتا ہے، نماز کے لیے آتا ہے۔ تو لہٰذا سبھی حضرات سے گزارش ہے، رمضان قریب سے قریب آتا جا رہا ہے، مسجد کا خیال کیجئے، جو ہے مسجد میں اپنے سر کو جھکائیے، اپنے مال و متاع سے، اپنے افعال و کردار سے اور نماز کے ذریعے سے اس مسجد کو آباد کرنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ ایک جو ہے وہ اعلان کے لیے کہا گیا مجھ سے، وہ یہ کہ الحمدللہ آپ کے گاؤں کا جو مدرسہ دارالعلوم مجدد الحمدللہ بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی تیز رفتاری کے ساتھ جو ہے وہ منزلیں طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس بار 15 بچے اس میں جو حفظ کر رہے تھے، سبحان اللہ، اور جو ہے آگے جو ہے بھی اس کا کام جو ہے رواں دواں رہے گا انشاءاللہ۔ اب ایک اعلان اس میں یہ کیا گیا ہے کہ ابھی اسکول کی چھٹی وغیرہ ہو رہی ہے، تو اس میں جو بچے اس میں حصہ لیں گے، تو اگر کوئی بچہ وہاں پر جو ہے ناظرہ پڑھنے والا بچہ وہاں پر جو ہے 100 دن میں قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ مکمل کرے گا تو کمیٹی کی طرف سے اس بچے کو ایک سائیکل انعام دیا جائے گا۔ ہاں، اور ساتھ ہی ساتھ جو بچہ 1 سال میں حفظ کرے گا اسے عمرہ کا ٹکٹ دیا جائے گا، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیں ہمارے بچوں کے مستقبل کا سوال ہے، ہمارے بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے یہ قدم اٹھائے جا رہے ہیں، ہماری بھی ذمہ داری ہے، گاؤں کا مدرسہ ہے اس کا خیال کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے لیے وہاں پر بالضرور بھیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہاں پر سولار سسٹم وغیرہ لگانا، پروجیکٹ لگانا ہے، آپ لوگوں کو بڑھ چڑھ کر جو ہے اس میں ساتھ دینا ہے، حصہ لینا ہے، اس مسجد کا خیال کرنا ہے۔ اللہ تبارک ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، دونوں جہان کی خوشیاں ہم تمام کو نصیب فرمائے۔ بولنے میں غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔